نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ سفر المظفر کا مہینہ روا دوا ہے، تو سوچا سفر المظفر کے متعلق جو غلط تصورات ہیں، جو توہمات ہیں، تو اس کا کچھ بیان کر لیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمان اسے سفر الخیر یا سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات یعنی شادی بیاہ، سفر کرنا، لین دین قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ ماہ سفر کی وجہ تسبیح۔ دور جاہلیت میں ماہ سفر کے متعلق نظریات، ماہ سفر قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط تصورات جو ہے وہ اس کو باطل کرتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ سفر کا لفظی مطلب خالی ہونا ہے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ 3 حرمت والے مہینے یعنی ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کرنے، لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے، وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس ویرانی اور بربادی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے اور اس سے کنارہ کشی کی بجائے اس ماہ کو ہی منحوس بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ دور جاہلیت میں ماہ سفر میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ عربوں کے ہاں ماہ سفر میں 2 بڑی برائیاں تھیں۔ مشرکین حرمت والے مہینے کو مؤخر کرتے رہتے تھے۔ محرم حرمت والا مہینہ تھا، اس میں قتال حرام تھا۔ مشرکین عرب لوٹ مار اور قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے۔ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم یہ تینوں متواتر حرمت والے مہینے تھے۔ ان تینوں مہینوں میں قتال سے صبر کرنا مشرکین عرب کے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا۔ انہیں جب محرم کے مہینے میں کسی سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ محرم کے مہینے کو مؤخر قرار دیتے اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دیتے اور اصل محرم کے مہینے میں قتال کرتے۔ اسی طرح وہ ہر سال محرم کے مہینے کو 1 ماہ مؤخر کرتے رہتے، حتیٰ کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا اسی سال 11 مرتبہ محرم کا مہینہ مؤخر ہو کر اپنی اصلی حیت پر آ چکا، جس حیت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ماہ سفر کو منحوس اکثر لوگ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ مشرکین ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ لڑائی اور قتل و غارت کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال درست کرتے، وہ ماہ سفر کو ہی منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ایک اور مقام پر میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم اس مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب اکٹھے ہو کر تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں۔ جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے وہ دوسرے کو لگتا ہے، تو اس لیے یہ حدیث شریف جو ہے وہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھے۔ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل ہے۔ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ اونٹ ریگستان مہرنوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش زدہ اونٹ داخل ہوتا ہے اور سب کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ میں خارش
کس نے پیدا کی تھی؟ اچھا، اسی طریقے سے اس ماہ میں کئی غلط تصورات ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخ بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہے اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بارش شریعت میں یہ تمام تفصیل موجود ہے۔ اسلامی مہینوں کے فضائل میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 13 تیزی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں سنیے۔ اس کی ابتدائی 13 تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم شریف کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہے ان کاموں کے کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں۔ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا مستحب کام ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلوائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ انتہائی جہالت پر منحصر ہے۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی یہ باتیں مشہور ہیں جو غلط ہیں کہ جیسا کہ بارش شریف میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن ہندوستان میں منایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس روز یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہے۔ ان دنوں میں آقا کریم علیہ السلام کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا۔ ماہ سفر میں بلائیں، آفات اترنے، جنات کے نزول کا عقیدہ منگھرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کا کوئی دخل نہیں۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کا پابند ہے تو یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے، اور دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ جو قومیں دین فطرت اسلام سے آراز کرتی ہیں وہ اسی قدر توہمات اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل و اکمل یقین انسان کو مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں سمجھتا بلکہ ہر خیر و شر کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اس ماہ میں دیگر مہینوں کی طرح درود پاک کی کثرت کی جائے، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے اور اوراد و وظائف پڑھے جائے اور خصوصی دعائیں کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمی بیشی کوتاہی خامی کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن و احادیث پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔